بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ماہ ربیع الاول کا یہ بابرکت اور نورانی مہینہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے نا، تو اپنے ساتھ رحمتوں، برکتوں اور خیر کا پیغام لے کر آتا ہے۔ یہ صرف تاریخوں میں آنے والا ایک مہینہ نہیں، بلکہ ہمارے لیے ایک ایسا مبارک موقع ہے جس میں انسان اپنے رب کی طرف اور زیادہ جھک سکتا ہے، اپنے دل کو عبادت اور نیکیوں سے روشن کر سکتا ہے، اور صدقے کے ذریعے اپنے مال اور زندگی میں برکت کی امید کر سکتا ہے۔ لیکن ذرا ایک پل کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے سوچئے گا، کیا اس ربیع الاول میں آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئی ہے جس کا انتظار آپ جانے کب سے کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی تنگ دستی ختم ہوئی؟ کیا پریشانیوں نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا؟ کیا قرض کا بوجھ ہلکا ہوا؟ کیا گھر کے حالات پہلے سے بہتر ہوئے؟ اور اگر آپ کے دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں، ابھی تو حالات ویسے ہی ہیں، پریشانیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، رزق میں تنگی ہے، گھر میں بے چینی ہے، تو پھر آج کی یہ بات آپ کے لیے بے حد اہم ہے، کیونکہ آج میں آپ کو ماہ ربیع الاول کے 2 ایسے صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا آپ کے لیے ایک نیک عمل ہو سکتا ہے۔ ایسا صدقہ جو انسان کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتا ہے اور جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد کا امیدوار بنتا ہے۔ اور دوستو، ان باتوں کو محض ایک عام بات سمجھ کر آگے مت بڑھ جائیے گا، میری ایک ایک بات کو غور سے سنیے گا، کیونکہ آگے جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایسا عبرتناک اور دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے جو انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ جب بندے کے سارے سہارے ٹوٹ جائیں تب بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تاریخ کے اوراق میں ایک ایسا واقعہ درج ہے جس میں ایک شخص کی زندگی دکھوں، مصیبتوں اور ناکامیوں کا ایسا طوفان بن چکی تھی کہ اسے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کی زندگی کا ہر دن پچھلے دن سے زیادہ تاریک تھا۔ کبھی اس کے کاروبار میں ایسا شدید نقصان ہوتا کہ برسوں کی جمع پونجی ایک ہی لمحے میں مٹی میں مل جاتی، اس کا سارا سرمایہ ڈوب جاتا۔ وہ اپنے کاروبار کو سنبھالنے کی کوشش کرتا، لیکن حالات ہر بار اس کے سامنے ایک نئی دیوار کھڑی کر دیتے۔ کبھی قرض داروں کے طعنوں اور تقاضوں سے اس کے گھر کا دروازہ گونجتا رہتا، لوگ صبح شام پیسے مانگنے آتے اور اس کی مجبوری دیکھے بغیر اسے ذلیل کرتے، لیکن اس کے پاس قرض اتارنے کے لیے ایک پائی تک نہیں ہوتی تھی۔ بغیر کبھی گھر میں بیماریاں اس طرح ڈیرا ڈال لیتی کہ وہ خود اور اس کے معصوم بچے بستر پر پڑے قرار رہے ہوتے، مگر علاج اور دوا کے لیے پیسے موجود نہیں ہوتے۔ سوچئے دوستو، ایک باپ اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھے اور علاج کرانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، اس سے بڑی بے بسی اور کیا ہوگی۔ وہ دن رات محنت کرتا، اپنی پوری طاقت لگا دیتا، لیکن اس کی محنت جیسے ریت کی دیوار ثابت ہوتی۔ رزق کے دروازے اس کے لیے بند ہوتے چلے گئے اور حالات اسے ہر بار پیچھے دھکیل دیتے۔ آخرکار وہ اندر سے پوری طرح ٹوٹ گیا۔ ایک دن اس کی بے بسی اس حد تک بڑھ گئی کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا اور شہر کے ایک بڑے عابد اور بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ وہ ان کے حجرے میں داخل ہوا، ان کے قدموں میں گر گیا اور ہچکیاں لے کر بولا، حضرت خدا میری مدد کرے، مجھے بتائے میں کیا کروں، میری زندگی دکھوں، ناکامیوں اور تنگ دستیوں کا گڑھ بن چکی ہے، میں تھک چکا ہوں، ہار چکا ہوں، کوئی ایسا در نظر نہیں آتا جہاں سے امید کی ایک کرن مل سکے، میں کس کے پاس جاؤں اور کس سے اپنا درد کہوں۔ بزرگ نے اس کی بے بسی دیکھی تو ان کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ انہوں نے پیار سے اسے اٹھایا اور پرسکون انداز میں فرمایا، بیٹا تم اس قدر دل برداشتہ کیوں ہوتے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ماہ ربیع الاول کا یہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہماری دہلیز پر آ چکا ہے؟ یہ وہی مہینہ ہے جس کی نسبت ہمارے پیارے آقا دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہے۔ یہ رحمتوں اور بہاروں کا مہینہ ہے۔ تم مایوس مت ہو، بس ان 2 صدقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو جن کا ذکر تمہیں بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت، یقین اور عمل کو دیکھتا ہے۔ بزرگ کی بات سن کر وہ شخص حیران رہ گیا۔
اس کے دل میں سوال اٹھا کہ میرے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں، میں قرض میں ڈوبا ہوں، گھر میں بیماری ہے، میرے پاس دینے کے لیے آخر ہے ہی کیا، میں صدقہ کیسے دوں گا؟ لیکن بزرگ کے چہرے کا نور اور ان کی پرسکون آواز نے اس کے ٹوٹے ہوئے دل پر ایسا اثر کیا جیسے ویران زندگی میں امید کا دیا جل گیا ہو۔ اس نے اسی وقت پکا تہیا کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ان صدقوں کو اپنی زندگی میں ضرور نافذ کرے گا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے، وہ ربیع الاول کی پاکیزہ ساعتوں میں اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہا۔ پھر ایک رات جب وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا، اس کے ساتھ ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اسی ٹوٹے پھوٹے اور تنگ او تاریک گھر میں موجود ہے۔ جب وہ گھر کی چھت پر پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چھت پر کچھ نورانی اور ملکوتی ہستیاں موجود تھیں جن کے چہروں سے ایسا چمکدار نور پھوٹ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں چندی آ جاتی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے پتھر اور چٹانوں کے ٹکڑے تھے اور وہ اس کے گھر کی چھت پر ایک مضبوط دیوار اور اونچی فصیل بنا رہے تھے، جیسے کسی قلعے کی تعمیر ہو رہی ہو۔ وہ شخص گھبرا گیا اور چیخ کر بولا، خدارا رکو، تم کون ہو؟ میری چھت پر یہ پتھر کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ دیواریں کیوں بنا رہے ہو؟ ایک نورانی چہرے والے فرشتے نے مسکرا کر کہا، اے انسان، گھبراؤ مت، یہ تعمیر تمہاری مرضی یا تمہارے پیسوں سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو رہی ہے۔ تم نے ماہ ربیع الاول کے ان بابرکت دنوں میں جو خاص صدقہ شروع کیا ہے، اس کی برکت سے تمہاری حفاظت کا یہ مضبوط قلعہ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی مصیبت، غربت، تنگ دستی یا ظالم انسان تمہارے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے۔ جب وہ شخص خواب سے بیدار ہوا تو اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے دل میں ایک ایسا پکا یقین پیدا ہو چکا تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اصل قیمت مال او دولت کی نہیں بلکہ انسان کی نیت، دل کی صفائی اور خالص رب کی رجا کے لیے کیے گئے نیک عمل کی ہے۔ دوستو، ہم مصیبت کے وقت اکثر دنیا کے ظاہری اسباب تلاش کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کہیں سے قرض مل جائے، کوئی سفارش ہو جائے، نوکری لگ جائے یا کوئی مادی ذریعہ ہاتھ آ جائے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اصل سہارا ہمارے رب کی طرف سے آتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جب ہمارے سامنے صدقہ کا لفظ آتا ہے تو ہم فوراً سمجھتے ہیں کہ صدقہ یعنی غریب کو پیسے دینا، فقیر کو نوٹ دینا، مسکین کو کھانا کھلانا یا ضرورت مندوں میں کپڑے تقسیم کرنا۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف اسی کے لیے ہے جس کی جیب بھری ہو اور جس کے پاس مال و دولت ہو، لیکن اگر صدقہ صرف مال دینے کا نام ہوتا تو وہ غریب انسان جس کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں اور جو بڑی مشکل سے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی جٹاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت اور قربت کیسے حاصل کرتا؟ ہرگز نہیں۔ رب کائنات نے امیر اور غریب دونوں کے لیے نیکی اور قرب الہی کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اور ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ ہمیں یہی خوبصورت حقیقت یاد دلاتا ہے کہ کچھ ایسے صدقے بھی ہیں جن کے لیے جیب سے 1 پائی خرچ نہیں کرنی پڑتی۔ وہ صدقے ہمارے اخلاق، ہمارے دل اور ہمارے کردار میں چھپے ہوتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں پہلے عظیم صدقے کی حقیقت، اپنے دل کو کشادہ کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں، حق مارنے والوں اور تکلیف دینے والوں کو معاف کر دینا۔ جی ہاں، معاف کرنا بھی ایک عظیم صدقہ ہے۔ اس کے لیے جیب سے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن دل سے نفرت، بدلے اور پرانے گلے شکووں کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے پر غور کیجیے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی پوری حیات طیبہ ہمیں معاف کرنے اور رحمت کا سبق دیتی ہے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ کا مبارک جسم لہو لہان ہوا، مگر آپ نے بدلے کی بجائے رحمت اور معاف کرنے کا راستہ چنا۔ تو ذرا سوچئے، جب 2 جہاں کے سردار نے معاف کرنا اپنا معمول بنا لیا
تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ میں زندگی بھر معاف نہیں کروں گا؟ یاد رکھیے، بدلے کی آگ انسان کا اپنا سکون جلا دیتی ہے، لیکن دل سے معاف کر دینے سے سینے کا پہاڑ جیسا بوجھ اتر جاتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ اب ذرا دل کے کان کھول کر دوسرے صدقے کو سنیے، وہ ہے صبر کا صدقہ۔ جی ہاں، صبر کرنا بھی ایک عظیم صدقہ ہے۔ اس کے لیے جیب سے ایک پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ اپنے جذبات اور نفس کو قابو میں رکھنا بھی ایک بڑی نیکی ہے۔ جب کاروبار ڈوب جائے، گھر میں بیماری آ جائے، اپنوں سے دھوکہ ملے یا رزق کے راستے بند نظر آئیں تو شکوہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو بندہ ایسے وقت میں اپنی زبان کو شکوے سے روک لیتا ہے اور اپنے رب کے فیصلے پر صبر کرتے ہوئے راضی رہتا ہے، وہی اصل میں صبر کا صدقہ ادا کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی، وجہ تخلیق، کائنات، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کا سب سے عظیم سبق ہے۔ آپ نے یتیمی، غربت، تنگی اور مکہ کے ظلم او ستم سہے، طائف میں پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ کا مبارک جسم لہو لہان ہو گیا، مگر آپ نے ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھا، اور اپنے رب کی رجا میں راضی رہے۔ مگر اتنے بڑے پہاڑ جیسے صدمات اور تکلیفوں کے باوجود آپ نے کبھی اپنے رب کے حضور کوئی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا اور اپنے رب کی رضا میں راضی رہے۔ تو دوستو، جب دونوں جہاں کے سردار نے ہر موڑ پر صبر کا صدقہ دیا، تو ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر شکوہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ اپنی زندگی سے شکوے اور شکایتوں کا نام او نشان مٹا دیں۔ جب بھی کوئی دکھ یا آزمائش آئے تو آہ او جاری کے بجائے صبر کا دامن تھام لیں۔ یاد رکھیے، معاف کرنے کا صدقہ اور صبر کرنے کا صدقہ ایسے نیک عمل ہے جن کے لیے جیب سے ایک پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، لیکن یہ انسان کے دل کو سکون اور زندگی کو برکت سے بھر سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہی پکا عزم کریں کہ ہم ان دونوں صدقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور اپنے دل کو نفرت، گلے اور مایوسی سے پاک رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو سکون اور ہماری زندگی کو خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل کھول کر لائک کریں اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو فوراً سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ایسی ہی مزید شاندار اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیے، مسکراتے رہیے اور نیک اعمال کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔